السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو تقریب ہے، اس کے لیے جو موضوع رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے روشن مستقبل کی تعمیر کیسے ہو سکتی ہے۔ میرا جانا کچی آبادیوں میں بھی ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے، اور اداروں میں بھی ہوتا ہے، ملک سے باہر بھی ہوتا ہے، اور جس میں اس طرح کی لوکیلٹی ہو وہاں بھی ہوتا ہے۔ اور ایک سوال جو میں تقریباً سب سے پوچھتا ہوں تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو جھجکتے جھجکتے پھر سب لوگ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کے گھر میں 6 ایئر کنڈیشنر ہیں، اور وہ بھی شامل ہوتے ہیں جن سے بجلی کا 2 بلب کا بل نہیں دیا جاتا۔ سب کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں۔ لیکن جو بات میں آپ سے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ایک سوال ہے، اور کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا؟ شکریہ۔ اور کئی جگہوں پر کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ اس محفل میں تقریباً 50% لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، اور وہ بعض دفعہ وہ دلیل بہت سٹرونگ ہوتی ہے کہ دیکھیے یہاں کوئی سٹیبل پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے، یہاں عام سرکاری اداروں میں ایمانداری نہیں ہے، یہاں میرٹ کا خیال نہیں رکھا جا رہا، یہاں کا تعلیمی نظام جو ہے وہ اس طرح کے ذہن پیدا نہیں کر رہا جو معاشرے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے چاہیے، یہاں کا صحت کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ خدا نخواستہ سڑک پر ایک حادثہ ہو گیا تو ہمیں پوری طرح یقین نہیں ہے کہ ہمارا سسٹم اس شخص کے حادثے کے لیے وہ تمام طبی سہولتیں فراہم کرے گا جو کہ اس کا حق ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے بچوں کو میرٹ کے اوپر نوکریاں نہیں ملتی، امن و امان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ سب چیزیں۔ لیکن میرے بہت ہی پیارے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اس کو ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ جتنے بھی لیڈرشپ اور چینج کا لٹریچر ہے اور ہماری پرانی تاریخ کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک چیز نہ ہو تو تبدیلی کا عمل کبھی بھی نہیں ہوتا، اور اس چیز کا نام ہے امید۔ اگر ہمارے دل میں امید ہی نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، یہاں بھائی کچھ نہیں ٹھیک ہو سکتا، یہاں جو مرضی کر لو، یہاں تو ہمارے تو حالات خراب ہی رہیں گے، ہمارے ہاں 8 بجے بلائیں تو 9 بجے جائیے گا، 10 بجے چاہیے گا، کون آتا ہے 8 بجے؟ یہ تو پاکستان ہے۔ یہاں کون لائن لگاتا ہے؟ یہ تو پاکستان ہے۔ تو اگر ہمارے اندر اس طرح کا تذبذب دماغ میں ہوگا تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پھر پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے حالات کو جس نے ٹھیک کرنا ہے وہ کوئی اور مسایہ نہیں ہے، وہ کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہے جو اچانک کہیں سے آئے گا، وہ ایسا کوئی بڑا دانشور نہیں ہے جو آ کر ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کر دے گا۔ پاکستان کو بدلنے کے لیے جو چاہیے، وہ جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ایک ترانے میں ہم نے سنا تھا، میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے، اور بچپن میں اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن اب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جس نے لکھا، شاید جمیل الدین علی نے لکھا یا کسی اور نے، کہ کتنی خوبصورت بات لکھی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ امریکہ بڑا اچھا ملک ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہاں کے پہاڑ بڑے خوبصورت ہیں، پہاڑ تو ہمارے بہت خوبصورت ہیں ناردرن ایریا کے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہاں کا صحرا بہت اچھا ہے، صحرا تو ہمارا چولستان کا بہت خوبصورت ہے۔ ہم وہاں کی یعنی ان کے پھلوں کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے پھل سے زیادہ ذائقہ دنیا میں کن پھلوں کا ہوتا ہے؟
ہم جو تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کے لوگ تربیت یافتہ ہیں، اس کا مطلب ہے امریکہ اچھا ملک ہے. اور جب ہم کہتے ہیں پاکستان اچھا نہیں ہے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان جمادات کا ذکر کر رہے ہیں یا نباتات کا ذکر کریں. ہم اپنا، میرا اور آپ کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھائی جاوید اقبال صاحب آپ ٹھیک نہیں ہیں. لہٰذا اگر پاکستان کا روشن مستقبل ہم نے کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کا میدان میرے لیے جاوید اقبال ہے، اور آپ کا جو نام ہے آپ کے لیے وہ محنت کا میدان ہے. یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. اور یہ بات سننے میں بڑی ایک فلاوری سی بات لگتی ہے، ایک ہائپوتھیٹیکل بات لگتی ہے، صرف گفتگو برائے گفتگو لگتی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کیجئے تو پورے معاشرے میں جس طریقے سے بھائی محمود صاحب نے بتایا ہے بہت سے بحران ہوں گے. فائنینشیل بحران ہے، پیسے کی قیمت نیچے جا رہی ہے، پیداواری صلاحیت کم ہو رہی ہے، اور قحط الرجال ہے، اور اچھی لیڈرشپ نہیں مل رہی ہے، انتظامی ڈھانچہ بہت کمزور ہو رہا ہے. لیکن ان سب کے پیچھے جو مدر کاز ہے، جو جڑ ہے اس کی، وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کردار کا بحران. ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے جو درمیان کے لوگ ہیں اور جو ہمارے نیچے کے طبقے کے بظاہر جو ہیرارکی میں نیچے کے لوگ ہیں، ان میں اجتماعی طور پر کردار کا فقدان ہے. دکاندار اس طرح کا دکاندار نہیں ہے جیسا با کردار دکاندار ہونا چاہیے. ہمارا ہمسایہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہمارا ہمسایہ ہونا چاہیے. دفتر کا کلرک ویسا نہیں ہے، پولیس کا سپاہی ویسا نہیں ہے، فوج کا بڑا افسر ویسا نہیں ہے، بیوروکریٹ ویسا نہیں ہے. اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اچھے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اب اگر ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو اتنے بڑے 23 کروڑ کے لوگوں میں سے ہم نے باٹم کے ساتھ، باٹم سے شروع کر کے، اور باٹم کون سا ہے؟ باٹم کا نام ہے جاوید اقبال، اس کی اہلیہ اور اس کے بچے، یہ باٹم ہے. اور جس طریقے سے ہر میٹر کا جو یونٹ ہے وہ ایٹم ہوتا ہے، تو زندہ انسان کا جو یونٹ ہے وہ سیل ہوتا ہے. اور جو لوگ یہاں ڈاکٹر ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو جو اس کو آخر میں جو کیفیت ہوتی ہے اسے ہم سک سیل سنڈروم کہتے ہیں. یعنی اس کے سیل جو سارے ہیں وہ ناکارہ ہو گئے ہیں، یعنی خاندان ناکارہ ہو گیا ہے، اور خاندان پورے معاشرے کا سیل ہے. اور جب ہمیں پوری باڈی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ہر سیل کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. جب ہم نے پاکستان کا روشن مستقبل بنانا ہے تو ہمیں ہر خاندان کو ٹارگٹ کرنا ہوگا، اور اس خاندان کو ٹارگٹ کرنے کا نام اصل میں تربیت ہے. اب صرف ایک پرابلم ہے، 23 کروڑ لوگوں کا ایک ایک کو پکڑ کے خاندان کریں گے تو کب کہیں جا کر اتنا کرٹیکل ماس ڈیولپ ہوگا. لیکن قوموں کی زندگی میں 10 سال، 20 سال، 15 سال، 50 سال، 100 سال اس پورے ٹائم کے اسپیکٹرم میں زیادہ نہیں ہوتے، اور اس کام کا کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو ایک عمارت بنانی ہو تو اس کا ایک منصوبہ ہے، 3 سال میں بنے گی. ایک پل بنانا ہے تو وہ 2 سال میں بنے گا. انسانی معاشرے کی تشکیل میں ہمیں ڈیکیڈز لگ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کر سکیں. ایک تو بنیادی بات یہ ہے. دوسرا ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ بات تو سب ٹھیک ہے لیکن دل نہیں مانتا کہ پاکستان ٹھیک ہوگا، کیونکہ ہمارے ہر جگہ پر، میں اپنی ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. ہمارے ملتان کے ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، وزیر بھی رہے ہیں بہت دفعہ، ہمارے دوست ہیں، چھوٹا سا شہر ہے، سب جانتے ہیں. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ میں نام ان کا نہیں لیتا، نام بھی لے لیتا ہوں، طارق بشیر چیمہ صاحب ہمارے ساتھی. میں نے ان کو کہا کہ چیمہ صاحب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسے تو بڑا برا حالات ہے، آوے دے آوا بگڑا ہوا ہے. بیوروکریٹ ہمارے ایک دوست ہیں بہت بڑے 21ویں گریڈ کے، ان سے میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب ادھر کا نظام بہت خراب ہے یہاں سے. اسی طرح میں مختلف اداروں میں جاتا رہتا ہوں، پی ایم اے کاکول میں، اسٹاف کالج وغیرہ میں سیشنز کے لیے، تو وہاں کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے یا میجر جنرل ہوتا ہے. ان میں سے کئیوں سے میں نے پوچھا کہ جی آپ یہ مت بوجھیے کہ میں قائد اعظم میڈیکل کالج کا پرنسپل ایک جنرل سے بات کر رہا ہے، یہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی، ایک پاکستانی شہری ایک اور پاکستانی شہری سے بات کر رہا ہے،
بتائیے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے آپ ہیں ویسے ہی ہم ہیں, تو پاکستان کا نظام تو. آپ یقین کیجئے یہ اس بات نے کہ ہم سب کا نا ایک فیشن بن گیا ہے, ایک ٹرینڈ بن گیا کہ ہر جگہ پہ کہیں بھئی پاکستان کے تو حالات بہت خراب ہیں. تو میں اب تک جو بات کی ہے اس کا خلاصہ صرف یہ ہے, خدا کے لیے اس نا امیدی کو اپنے دل سے نکالیے. خدا کے لیے اس کو نہ, اگر دکاندار خود کہنا شروع کر دے گا کہ بھائی جو میں مٹھائی بیچ رہا ہوں یہ تو مکھیوں والی مٹھائی ہے, بھائی میری لڈو کھانے کے بعد تو آپ کو ڈائریا لگ جائے گا. اور بھائی گلاب جامنوں کا تنو پوچھیں, ہمارے محلے میں ایک شخص گلاب جامن کھا کے گیا تھا, چوتھے دن اس کا کل ہو گیا, اس کے فوت ہو گیا. اگر ایک دکاندار اپنی مٹھائی کے بارے میں اس طرح بات کرتا رہے گا اس کا کاروبار کیا چلے گا؟ ہم خود جو پاکستان کے کسٹوڈین ہیں اور اس کے خراب ہونے کے ذمہ دار ہیں, ہم خود ہی ساری دنیا کو یہ کہتے ہیں ہم تو بڑے خراب ہیں, ہم تو بڑے خراب ہیں, پاکستان تو بڑا خراب ہے. تو میں تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو آج کا ٹیک ہوم میسج ہے, خدا کے لیے اس ذکر کو آپ ختم کریں اب. اور اگر سمجھتے ہیں آپ کہ نہیں ہم کیوں ختم کریں, یہ جینوئن بات ہے, تو میں تھوڑی سی سخت بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ایک زندگی دی ہے, آپ اپنی زندگی کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ آپ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیے. اور ایسا کرنے پر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ برے آدمی ہیں, جو یہاں رہ گئے وہ اچھے آدمی ہیں, ایسا کچھ نہیں کہہ رہے. ہم آپ کو ججمنٹل نہیں ہو رہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا, پھر اپنا وقت یہاں مت برباد کیجیے, کیونکہ یہاں رہنے سے نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ لوگوں میں مایوسی پھیل رہی ہے آپ جیسے سمجھدار پڑھے لکھے منہ سے یہ نکلتے ہوئے کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ کو یہاں رکنا ہے تو مہربانی کر کے اس نیت سے رکیے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں خود سوکے میں سوتی تھی, مجھے خود گیلے میں سوتی تھی اور مجھے سوکے میں سلاتی تھی, راتوں کو جاگ جاگ کے مجھے کندھے پہ لگا کے سلاتی تھی. اب اس ماں کو الٹیاں آ رہی ہیں, وہ آکسیجن پہ لگی ہوئی ہے, اس کا پیشاب پخانہ جو ہے اس کے کپڑوں میں نکل رہا ہے, لیکن مجھے بدبو آتی ہے پیشاب پخانے سے, اس لیے میں امی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اگر آپ کو واقعی بدبو آتی ہے تو مہربانی کر کے واقعی ہی چلے جائیے, آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا. لیکن اگر اس موقع پر آپ کہتے ہیں کہ اس بیمار ماں کا میں نے سہارا بننا ہے, تو مہربانی کر کے اپنے دل سے اس ناامیدی کو نکالیے, اپنے دل کے اندر وہ امید کو لے کے آئیے. اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے, اس بات سے ہم ایک طرح سے آپ کی گفتگو کے اس پھل جھڑیوں سے ہمیں ایک لگ تو گیا ہے جذباتی طور پر, لیکن ایکچولی تو ایسا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایکچولی ایسا ہی ہے. ہماری قوم کی جو حالت ہے, اس سے بہت بری حالت میں قومیں رہی ہیں اور اٹھ کر واپس آئی ہیں. ہماری قوم کے پاس جو انگریڈینٹس ہیں, جو وسائل ہیں, وہ وسائل ایسے ہیں جو دنیا میں کئی ممالک کے پاس نہیں ہیں. ان کو میں معدنیات ہماری کیسی ہیں, ہماری زراعت کیسی ہے, ہمارے وہ جو قیمتی پتھر کتنے ہیں, ہمارے پاس ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے, ہمارے پاس یہ چمڑے کا بہت بڑا بزنس ہے, ہمارے پاس سرجیکل گڈز کا بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے, کھیلوں کے سامان کا پوٹینشیل موجود ہے, ہمارے پاس معدنیات ہیں. $3 ٹریلین کا تو تانبا ہے صرف. لیکن آپ ان سب باتوں کو بھول جائیے. ان سب سے بڑی جو پاور ہمارے پاس ہے, ایک زمانے میں 54 تھے, اب کے اعداد و شمار کے مطابق 60% ہماری آبادی ان لوگوں میں مشتمل ہے جن کی عمر 35 سال سے کم ہے. اور ایک سپر کمپیوٹر اور ایک 25 سال کا ذہن آپ اور جسم رکھ دیجئے, وہ سپر کمپیوٹر اس 25 سال کے انسکلڈ ورکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا پرفارمنس کے حساب سے. اگر ہم اس پرفارمنس کو کیش کر سکیں, آرگنائز کر سکیں, تربیت دے سکیں, اور ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکیں. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امید کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجیے. دوسرا کام امید کے بعد ہے کہ اب کیا کریں. اب صرف امید آپ کے اندر ایک خوشی تو لے کے آئے گی, لیکن جو دوسرا کام ہے وہ ہے کہ اب کریں کیا. اور اگلے آدھے گھنٹے میں مغرب عشاء کی نماز سے پہلے میں آپ کو مختصراً عرض کروں گا کہ ابھی 7 بجے ہیں اور ہمیں کتنے بجے ختم کریں؟ 10 منٹ میں کچھ پھر وقت شروع کریں گے. جی, تو 10 منٹ کے بعد ہم ایک وقفہ کریں گے اور پھر بات کریں گے. اچھا, میری بات اب توجہ سے سنیے گا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب کریں کیا, اور جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں وہ ہم الحمدللہ صبح سے ہی شروع کر سکتے ہیں. آج صبح سے ہی ہم یہ کام شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پیدل جانا ہے مری, تو ابھی سے چلنا شروع کر دیجئے. صبح تک جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 10 کلومیٹر کم ہو چکا ہوگا. تو ہم صبح سے انشاءاللہ شروع کریں گے.
تو وہ جو روشن مستقبل پاکستان کی منزل ہے اس کی طرف ہمارا سفر تھوڑا سا کٹ چکا ہوگا. وہ کرنا ہمیں یہ ہے کہ ہم سب اس بات کو سیکھیں کہ ہمارے گھر میں جو پوٹینشل پیرنٹس ہیں، میں یہ نہیں بات کر رہا کہ ہمارے گھر میں جو 20-20 سال کے بچے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو 3-4-4-5 سال کے بچے ہیں، جو ایسے بچے ہیں اس بچی کی عمر کے اور وہ چھوٹا بچہ جو اس بچی کی عمر کے بچے کی عمر کے، ہم یہ سارے پوٹینشل پیرنٹس ہیں. ہم اپنی محنت کا میدان ان بچوں کو بتائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ جب آپ کے ہاں 20 سال کے بعد کا پاکستان ایک بچے کی شکل میں آپ کی گود میں اللہ تعالیٰ دے گا. ہمارے ہاں جو آج بچہ پیدا ہوگا اس بچے کا نام آپ چاہے حمزہ رکھیں چاہے صہیب رکھیں، لیکن اصل میں وہ 20 سال کے بعد کا پاکستان ہے جو کہیں کسی بڑے عہدے پر بیٹھا ہوگا، کہیں بڑا بزنس کا ہیڈ ہوگا، کسی بینک کا انچارج ہوگا، کسی اسکول کا پرنسپل ہوگا، یا کسی دفتر کا کلرک ہوگا، یا اسکول کا ماسٹر ہوگا، یا آپ کی گلی کی نکڑ میں اس کی دودھ دہی کی دکان ہوگی. ان میں سے جو بھی کچھ ہو، لیکن وہ جی شکریہ، میں ٹھیک ہوں، جی شکریہ، جی شکریہ. اچھا، تو وہ چاہے اس کی جو بھی دکان ہو، اس 20 سال کے بعد والے پاکستان کی تیاری مہربانی کر کے ہم کل صبح سے شروع کر دیں. اور اس کو شروع کرنے کے لیے جو جنرل پرنسپلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور یہی ایکچولی ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا کہ جنرل پرنسپل یہ ہیں کہ جب بچہ اس دنیا میں، اب پلیز ذرا ویژولائز کیجئے گا، آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، آپ اس کو حمزہ، خالد، صہیب، عمر، ابو بکر نہ سمجھیے جو اس کا نام رکھا ہے، آپ سمجھیے کہ میرے گھر میں 20 سال کے بعد والا پاکستان پیدا ہو گیا ہے میرے حصے کا. اچھا، اب اس پاکستان کو 0 ایئر سے لے کر 5 سال تک، 5 سے لے کر 13 سال تک، اور 13 سال کے بعد کس مشین میں سے آپ نے گزارنا ہے، ہم آج کی اس گفتگو میں اس کا ذکر کریں گے. پہلے 5 سال میں کچھ کام اس بچے پر کرنے کے ہیں اور کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں. جو پہلا کام کرنے کا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ کیا طریقہ ہے کہ اس کے دماغ میں یہ پیٹرن لکھا جائے. اس طریقے کا نام ہے کنٹیکسچول لویبل ایکسپیرینس. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ہر وہ چیز جو ایک خوبصورت تجربے کے طور پر بچے کے ماحول میں موجود ہوتی ہے وہ اس کے دماغ کا حصہ بن جاتا ہے. بچے کو کہنا، نصیحت کرنا، اس کو بتانا، اس کو ڈرانا دھمکانا، اس کو آرڈر کرنا، اس کے ذریعے سے بچے کے بورڈ پر کچھ نہیں لکھا جا سکتا. بچے کے بورڈ کے اوپر جو چیز لکھی جا سکتی ہے وہ صرف تجربہ ہے. یہ جو میں نے لویبل کا ایکسپیرینس کیا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں، پلیز غور سے سنیے گا اس بات کو، بچے کے ذہن میں صحیح غلط، حلال حرام، جنت دوزخ اور جزا اور سزا، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا 5 سال کی عمر سے قبل. بچہ ایک کام کو اس لیے نہیں سیکھتا کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام حق ہے، اس کے بدلے میں جزا ملے گی. بچہ کسی کام کو سیکھتا صرف اس بنیاد پر ہے کہ وہ لویبل ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو محبوب ہے یا نہیں ہے. لہٰذا 5 سال کی عمر تک والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے ایک لسٹ بنائیں کہ یہ چیزیں ہمارے خیال میں صحیح ہیں، حق ہیں، درست ہیں، حلال ہیں، اور ان چیزوں کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر ماحول میں کریٹ کر دیجئے. میں سمجھنے کے لیے آسان مثال دیتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کتابیں پڑھنے کا بڑا شوقین ہو، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے کا دیکھو بیٹا تمہیں کتابیں پڑھنی چاہیے، تم کتاب کیوں نہیں پڑھتے، تم نے اسکول کا کام کیوں نہیں کیا، اور دیکھو تم نے تمہاری ہینڈ رائٹنگ دکھاؤ، میم کا سرا اوپر ڈالا ہوا ہے کہ نہیں ڈالا، یعنی آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ 15 دن کا تھا تو اس نے دیکھا کہ جس کمرے میں اس کی ماں اس کو لے کے بیٹھتی ہے وہاں اس کمرے میں سب سے نمایاں جگہوں پر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور دادا ابو بھی صبح صبح ایک کتاب پڑھتے ہیں، اس کو چومتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، دادی اماں بھی پڑھتی ہیں، امی کے پاس بھی کچھ رسالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ رسالے اور اخبار دیکھتی رہتی ہیں، بڑا بھائی بھی پڑھ رہا ہے. تو اب اس بچے کو آپ کو بالکل نہیں کہنا پڑے گا کہ تم کتابیں پڑھو، اس کا کتابوں کا شوق ڈیولپ ہو جائے گا. اسی طرح بچہ اگر یہ دیکھے گا کہ گھر میں
جب بھی ایک آواز زور سے آتی ہے تو اس آواز کے بعد تایا ابو، چچا جان، دادا ابو اور ہمارے گھر کا ملازم یہ فٹافٹ اپنے اپنے باتھ روم میں چلے جاتے ہیں اور ہاتھ گیلے کر کے باہر آ جاتے ہیں اور پھر ٹوپیاں تلاش کرتے ہیں درازوں میں سے اور پھر گھر سے باہر چلے جاتے ہیں. اور ہماری امی بھی دوپٹہ اگر سر پہ نہ ہو تو دوپٹہ لے لیتی ہیں اور اس کے بعد پھر ایک کپڑا سا بچھا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ آپ کا 1.5 سال کا بچہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا، وہ آپ کے پیچھے آ کے یوں کر کے کھڑا ہو جائے گا اور ایسے امی کی طرف دیکھے گا کہ امی جھک رہی ہیں کہ اٹھ رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں. اس کا نام ہے کنٹیکسچول ایکسپیرینس. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ جماعت کے فوراً بعد ہم اس بات کو جاری رکھیں گے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ 5 سال کی عمر تک بچے کو جو کچھ آپ سکھانا چاہتے ہیں اس کے سکھانے کا اصول یہ ہے کہ اس ہنر کو، اس مہارت کو، اس نظریے کو ایک تجربے کے طور پر اس کے ارد گرد پھیلا دیجئے تو بچہ اس کو خود بخود سیکھ لے گا. دوسرے الفاظ میں اگر والدین اپنے کردار کی تشکیل اس طریقے سے کر لیں گے کہ ان کا کردار درست ہوگا تو ان کی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ان کو الگ سے کوئی محنت نہیں کرنا پڑے گی. ماں باپ کے کردار کا ٹھیک ہونا، ان کی عادات کا ٹھیک ہونا، ان کے خیالات اور ان کے افکار کا ٹھیک ہونا بچوں کی تربیت کا ضامن ہے. ایک بات. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 0 ایئر سے لے کر 5 سال کی عمر میں ایک چیز جو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں سب سے خطرناک ہے وہ ہے بچوں کو سٹریس میں رکھنا. کسی قسم کا بھی کوئی سٹریس بچے کا ذہن جو کہ ڈیولپمنٹ کی فیز میں ہے وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. جس طریقے سے اگر ابھی فٹافٹ آپ کو پتہ لگے جو بہن بیٹھی ہیں کہ نیچے ایک چھپکلی ہے، دیکھیے آپ نے پیر، حالانکہ چھپکلی نہیں ہے مگر آپ کے پیر ایک دم اوپر کی طرف تھوڑے سے ہلے ہیں جگہ سے، تو اگر ہمیں کہیں سے خطرے کی کوئی خبر ملے یا ہمیں محسوس ہو تو ہمارے جسم کے سارے کیمیکل چینج ہو جاتے ہیں. اور ہمارے جسم میں اس طرح کے کیمیکل ہوتے ہیں جو ہمارے خون کو ہمارے مسلز کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ ہم بھاگ سکیں، فائٹ اور فلائٹ موڈ کے اندر چلے جائیں. اور یہ جو خون شفٹ ہوتا ہے یہ ان آرگن سے شفٹ ہوتا ہے جو ڈیولپمنٹ کے آرگن ہوتے ہیں. اور بڑوں میں تو گردوں سے شفٹ ہوگا، جگر سے شفٹ ہوگا تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن بچوں کے اندر دماغ سے بھی خون شفٹ ہو جاتا ہے مسل کی طرف. اور اگر مسلسل ایک بچہ سٹریس کے حالت میں زندگی گزارے تو اس کی ایکچول اناٹومیکل دماغ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی. وہ بچے جو 5 سال کی عمر میں جن کے گھر میں شور و غوغا ہوتا ہے، جن کے والدین کا آپس میں جھگڑا رہتا ہے، جو ایک دوسرے جن کو ماں باپ اس بات پر ہمیشہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، اور سب سے عام کامن بات یہ ہے تمہارے نمبر کیوں نہیں آئے. جب چچا کی بیٹی کے A7 سٹار آئے ہیں تو تمہارے کیوں نہیں آئے، محلے میں فلاں کے اتنے آئے تو تمہارے کیوں نہیں آئے. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ بچے کو اچھی چیزیں نہ سکھائیں، لیکن اگر بچوں کو سٹریس میں آپ رکھیں گے تو بچوں کی ڈیولپمنٹ اور بچوں کی گروتھ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ بچوں کے اندر سٹریس کو ہینڈل کرنے کا کوئی میکینزم ہوتا ہی نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات جو اس عمر میں نہیں کرنے کی ہے، اور اس کو غور سے سنیے گا، وہ ہے بچوں کا سکرین کے ساتھ تعلق. اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو بالکل اسی طرح لیں کہ 5 سال کی عمر تک بچے کو سکرین دکھانی ہی نہیں ہے تو یہ بات سائنسی طور پر غلط نہیں ہوگی. اور اس کی 3-4 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کا دماغ کا پیٹرن بن چکا ہے، ہمارے سوچنے کا انداز بن چکا ہے، ہمارا اپنا جو چیزوں کے بارے میں ہمارے نظریات ہیں وہ پختہ ہو چکے ہیں. 5 سال سے کم عمر میں بچے کے ذہن بن رہا ہوتا ہے، بچے کے اندر پیٹرن ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. غصے کی حالت میں کیا کرنا ہے، محبت کی حالت میں کیا کرنا ہے، کس معاملے میں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، یہ پیٹرن بن رہے ہوتے ہیں. اور یہ پیٹرن بنتے ہیں ان تجربات کی بنیاد پر جو کہ جن سے وہ بچہ گزرتا ہے. اگر آپ بچے کو صبح صبح انگلی پکڑ کر فجر کی نماز کے بعد پارک میں ٹہلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، رستے میں بہنوں کی کوئی دوست اپنی آپ کی ملی جو کہ تسبیح لے کے جا رہی ہیں، ایک ساتھ والے بچے کی دادی اماں بھی جو ہیں تھوڑی لنگڑاتی ہوئی تسبیح پکڑتی ہوئی جا رہی ہیں، ابا کے دوست جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، بھیا کے دوست جاگنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ ایک تجربہ ہے. آپ ہسپتال میں عیادت کے لیے جا رہے ہیں اپنی خالہ کی اور بچے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یہ بچے کے لیے ایک تجربہ ہے. آپ بچے کو چڑیا گھر لے کے جا رہے ہیں، ایک تجربہ ہے. آپ بچے کو مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ایک تجربہ ہے.
ان تجربات جو کہ ریئل لائف کے تجربات ہیں، ان تجربات کی بنیاد پر بچے کا ذہن میں ایک پیٹرن بن رہا ہے کہ اگر سڑک میں چڑھتے ہوئے تیزی سے رکشہ گزرا تھا تو امی نے کیا کیا تھا، لہٰذا جب بڑا ہوں گا تو میں کیا کروں گا، تو یہ ایک تجربہ اس کے دماغ کے اندر نقش ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم بچے کو سکرین دے دیں گے تو اب اس کے تجربات ریئل لائف کے تجربات نہیں ہوں گے، بلکہ یہ لائف سائبر ورلڈ آرٹیفیشل تجربات ہوں گے۔ اور ان تجربات کو جب آپ بچے کو باغ میں لے کے جا رہی ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک پلان ہے کہ اس کی وجہ سے بچہ سیر کر رہا ہے، میرے ساتھ اس کا کنیکشن بن رہا ہے، رشتے مضبوط ہو رہے ہیں، اس کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے، اس کو محلے والوں کے ساتھ اس کا تعلق بن رہا ہے۔ لیکن جو شخص موبائل کا پروگرام بنا کر آپ کے بچے کو دکھا رہا ہے، اس کی اس قسم کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کا اس قسم کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا اس قسم کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اس کا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے پیسے زیادہ کمائے جائیں۔ اور اس پیسے زیادہ کمانے کے سلسلے میں موبائل کے اندر جو سافٹ ویئر ڈالا گیا ہے، اس سافٹ ویئر کا کوئی مذہب، کوئی عقیدہ کچھ نہیں ہے، اس کی صرف ایک صلاحیت ہے کہ وہ انسان کی کمزوری کو پکڑ لیتا ہے۔ لہٰذا میں بہت احتیاط سے الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے 5 سال کے بچے نے ایک برہنہ عورت کو ناچتے ہوئے ایک ویڈیو میں دیکھ لیا ہے اور اس نے نظر ذرا زیادہ دیر ٹکا کے اس کو دیکھا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بد اخلاقی کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ چیز اس کو ذرا تھوڑی سی اچھی لگی ہے، جس طریقے سے پرندہ اڑتا ہوا اچھا لگا ہے، کیونکہ اس بچے کا تو ابھی تک کوئی معیار تو نہیں بنا اخلاقیات کا، غلط ہونے کا، صحیح ہونے کا، اور اس نے اگر ضرورت سے زیادہ دیکھ لیا ہے تو انشاءاللہ شام تک 6 اس طرح کی ویڈیو اس کے موبائل کے اوپر آ جائیں گی۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ ایک دفعہ کسی امام کی تلاوت سنیے اور اس کو دیر تک سنیے، آدھے گھنٹے پر دیر سنیے، اب آپ موبائل آن کریں گے تو اس میں تلاوتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو وہ موبائل ایکچولی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو وہ دکھا رہا ہے، جو چونکہ آپ نے وہ تلاوت سننی ہے بار بار، تو اس کے نیچے جو اشتہار چل کے ہمارے سب کانشیس میں ہمارے برین کی ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ ہے اصل پرپس۔ اس سلسلے میں اس بات کا بہت امکان ہے کہ ہمارے بچے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے جن چیزوں سے نہ صرف مارکیٹنگ ان کی زیادہ ہوگی، بلکہ ہمارے بچے کا اخلاق خراب ہوگا۔ آپ کے خیال میں نہیں، اخلاق نہیں خراب ہوگا، اخلاق میرا اور آپ کا خراب ہوگا، اس بچے کا مزاج خراب ہوگا۔ اخلاق اور مزاج میں فرق ہے۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز بری ہے تو میں مزے لینے کے لیے بری چیز کو دیکھ رہا ہوں، مزاج کا مطلب ہے کہ وہ بری چیز کو بری چیز سمجھے گا ہی نہیں، اس کے نزدیک وہ بری چیز جو ہے وہ نارمل پیٹرن ہے۔ تو اس لیے اس وجہ کی بنیاد پر 5 سال کی عمر میں جو بہت نہ کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو بالکل سکرین نہ دیجیے۔ اور نمبر 2 بات، دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو کچھ آ رہا ہے، ابھی آپ سارے لوگ اگر اپنا اپنا موبائل کھولیں اور اس میں فیس بک کو آن کریں تو آپ سب کی سکرین پہ مختلف چیز ہوگی۔ اگر آپ ابھی جیو ٹی وی لگائیں تو سب کے گھروں میں ایک ہی طرح سے چیز آ رہی ہوگی، لیکن آپ کے موبائل میں ہر شخص جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کی سکرین کا فرسٹ پیج جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، اس لیے کہ ماشاءاللہ اب تک موبائل میرے اور آپ کے مزاج کو جان چکا ہے، میرے اور آپ کے جذبات کو جان چکا ہے، میرے اور آپ کے احساسات کو جان چکا ہے۔ اور یہی ہمارے بچے کے ساتھ ہوگا اگر ہم نے اس کو موبائل اس لیے لے کے دیا ہے کہ اس کی خواہش تھی اور ہمارے پاس وسائل تھے۔ دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ موبائل اس بچے کو دیتے ہیں اس کے اندر 3-4 تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے نزدیک علم اور معلومات میں فرق ختم ہو جاتا ہے، وہ انفارمیشن کو علم سمجھتا ہے۔ فلاں اداکار کی فلاں سے شادی ہو گئی، فلاں کی فلاں سے طلاق ہو گئی، فلاں چیز فلاں جگہ پر مہنگی بکتی ہے، فلاں جگہ پر یہ ہے، ان چیزوں فلاں اس سے ملنے کے لیے گیا، فلاں حکومت نے یہ بیان دے دیا، اس کو وہ علم سمجھ رہا ہے، مگر یہ انفارمیشن ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ کنیکشنز کو ریلیشن سمجھ رہا ہے۔ میرا اگر فرض کریں بھائی صاحب سے ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے تو اس تعلق کو ڈیولپ کرنے کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، جذبات احساسات کی قربانی، دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اس بچے کو تعلق بنانے کے لیے صرف ایک فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا ہے اور وہ اس کا تعلق دار بن گیا۔ اور اللہ نہ کرے میرا تعلق
کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا انشاءاللہ. محمود صاحب کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے فرض کریں, اس کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑے گی اور محمود صاحب کو سال لگانے پڑیں گے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی بچے نے اپنے کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے تو وہ صرف ان فرینڈ کر دے گا اور وہ کنیکٹ ہو جائے گا. تو ہمارا بچے کا رشتوں پر اعتبار نہیں رہے گا اور اس کو علم کے ساتھ کوئی محبت نہیں رہے گی. اور جو آخری وجہ ہے جس کی وجہ سے, مطلب ایک اور وجہ ہے, اور تو بہت بھی وجوہات ہوں گی, کہ اگر کسی شخص نے پریشانی کے عالم میں کسی دوست نے اس کو ایک چرس کا سگریٹ دیا, اس نے کہا فکر نہ کرو اب یہ چرس پیو گے تمہارے سارے دکھ اڑ جائیں گے ہوا میں, اور اس نے یوں کر کے کیا, تو جس وجہ سے اس کے دکھ اڑے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے جسم میں ایک ہارمون پیدا ہوا ہے جس کا نام ڈوپامین ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں وتھ سائنٹیفک نالج کہ اگر آدھا گھنٹہ آپ کا بچہ ایک گیم کھیل رہا ہے جس میں وہ سپاہیوں کو مار رہا ہے ٹھک ٹھک کر کے, اس کے دماغ میں اتنا ہی ڈوپامین پیدا ہوا ہے جو چرس کے سوٹا لگانے سے پیدا ہوا تھا. اور یہ جو ڈوپامین ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جس جگہ پر لگ کر, جس ریسیپٹر پر یہ لگ کر وہ ہائی کنڈیشن پیدا کرتا ہے, ان کی ایک کوالٹی ہے کہ یہ انفلیٹ کرتے رہتے ہیں. لہٰذا آپ کو اتنا ڈوپامین چاہیے خوشی حاصل کرنے کے لیے, اگلی دفعہ اتنا کافی نہیں ہوگا, اب اس کی مقدار کو ڈبل کرنا پڑے گا, پھر مقدار کو 3 ٹائمز کرنا پڑے گا. اور ایسا کرنے کا نام ایڈکشن ہے. اور اسی لیے لوگوں کو جب سکرین کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, اب میری وہ بہن کبھی کبھی مجھے کہتی ہے کہ بھائی جان اگر موبائل گم ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹا کاکا گم ہو گیا. اور ہمارے دوست سلمان آصف صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہے جگر کا ٹکڑا, ہائے اللہ میرا موبائل کہاں ہے, پتہ کرو میرا موبائل کہاں ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ موبائل ڈوپامین پروڈیوس کر رہا ہے, اور جو چیز ڈوپامین کر کے ایڈکشن کرتی ہے وہ ایک خاص قسم کی ٹینڈنسی لے کے آتی ہے جس ٹینڈنسی کا نام ہے ڈپریشن. جب ڈوپامین پوری نہیں ہوتی تو بندے کو ڈپریشن ہوتی ہے. ڈپریشن کی اگلی جو سٹیج ہے وہ ہے کوئٹنگ سینسیشن, کوئٹنگ ٹینڈنسیز, کہ میں دفتر چھوڑ رہا ہوں, میں نوکری چھوڑ رہا ہوں, میں ڈاکٹر بنتا ہی نہیں ہوں, مجھے طلاق دو, میں دفتر چینج کرتا ہوں, میں ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ساری کوئٹنگ ٹینڈنسیز ہیں اگر بغیر ریزن کے ہوں. اور کوئٹنگ ٹینڈنسی کا آخری حد یہ ہوتی ہے اچھا اب میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں, یعنی سوئسائڈل تھاٹس. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں کیس رپورٹ ہو گئے ہیں 12 سال کے بچوں کو خودکشیاں کرنے کے. خودکشی کرنا بچوں کا پرابلم نہیں ہے, ڈپریشن کرنا بچوں کا پرابلم نہیں ہے, بور ہونا بچوں کا پرابلم نہیں ہے, مگر اس سائبر ورلڈ کی وجہ سے بچوں کے وہ پرابلم نفسیاتی ڈیولپ ہو رہے ہیں جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صبح ایک فضول سا لفظ میرے ذہن میں آیا تھا صبح کی مجلس میں وہ دہرانا چاہتا ہوں. اگر ہم نے موبائلز کو 5 سال کی عمر سے پہلے اپنے بچوں کو دے دیا, اگلے 20 سال میں جو ہم روشن مستقبل کا خواب دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک نچیوں کی نسل تیار ہوگی. معاف کیجیے گا اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے میں تھوڑا سا برا محسوس کر رہا ہوں, آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں. نچیوں کی نسل تیار ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان اتنا نہیں ہے. ایسی نسل تیار ہوگی جو ڈپریشن کا شکار ہوگی, اور یہ ویسٹ میں ہونا شروع ہو گیا ہے. اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آتا تو پچھلے مہینے کے پہلے ہفتے میں برطانیہ کے اسکولوں میں ان کے سیکٹری آف ایجوکیشن نے موبائل کو بالکل بین کر دیا ہے. کوکو میلن کا نام کون لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. جی, اس کارٹون کو برطانیہ میں منع کر دیا گیا ہے, اور جو برطانیہ کی مسلم کمیونٹی ہے انہوں نے لوگوں کے گھروں کے اندر پمفلٹس بھیجے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو کوکو میلن نہ دکھائیے. کیوں بھلا؟ کوکو میلن میں ایک کردار ہے, ایک بچہ, اور بچہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرے گا یہ میں ہوں. اتفاق سے اس بچے کے 2 ابو ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس بچے کے 2 ابو ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد آپ کا بچہ بھی کہنے لگے گا کہ کسی کے 2 ابو بھی ہو سکتے ہیں. اور جب پہلی دفعہ آپ کا بچہ کسی بڑے مہنگے اسکول سے پڑھنے والا ہاتھوں پہ نیل پالش لگا کر آئے گا اور یہ کہے گا کہ امی مجھے تو لگتا ہے کہ شاید میرے اندر ایک لڑکی کی روح ہے, پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کوکو میلن کے نیچے جو رینبو بنی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے. میں سرجن ہوں مگر میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت سے بڑے خاندانوں کے لوگ, 20 میرے پاس کیس ہیں جس میں لوگوں نے کہا ہے میں کیا کروں, میرا بیٹا کہتا ہے میرے اندر ایک لڑکی کی روح ہے. وہ کہتے ہیں اگر میں اپنی بہن کی ساڑی پہن کر اپنے کالج میں چلا جاؤں گا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو مہربانی کر کے اس بات کو بالکل لائٹ مت سمجھیے گا. یہ جو نسلیں تباہ ہوتی ہیں یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹل میسیجز سے تباہ ہوتی ہیں. ابھی آپ کی یہاں مارکیٹ ہے نا, ایک موتن داس مارکیٹ, یہ تھوک کی دکانوں کی مارکیٹ ہے نا ایک,
اور اس طرح کی جو مارکیٹ ہے جہاں بچوں کے کھلونے اور چیزیں ملتی ہیں. اب آج کل جائیے گا وہاں, اپنے بچے کے لیے بستہ خرید کے لائیے, زیادہ امکان ہے کہ جو بستہ آپ خریدیں گے اس کے اوپر رینبو بنی ہوگی. اور آپ میں سے شاید سب لوگوں کو پتا ہے کہ رینبو کا کیا مطلب ہے. رینبو کس چیز کا آئیکن ہے. اس لیے میں بہت دست بدستہ, اس پر میں نے وقت زیادہ لگا دیا, میں دست بدستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں پہلے 5 سال میں اگر آپ موبائل کو, میں نے ایک دفعہ اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا, بہت سارے لوگوں نے اس کو دہرایا بھی, اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ بچے کے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ رکھ دیں اور اس کو سکرین دے دیں, تو مہربانی کر کے بسم اللہ پڑھ کے جلتا ہوا انگارہ اس پہ رکھ دیں, وہ نقصان قابل برداشت ہوگا. پھر آپ سوال یہ پوچھیں گے کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ کے ہاتھ میں موبائل کیوں ہے. اس کا میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ موبائل بری چیز ہے, جس طریقے سے کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ موٹر سائیکل برا ہے. لیکن موٹر سائیکل اس کو دیں گے جس کو چلانا آتا ہے یا جس کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ چھری بری ہے. چھری اچھی ہے یا بری ہے؟ آپ کے گھروں میں ہے چھری؟ کسی کے گھر میں؟ سب کے گھر میں ہے. اگر آپ کو سیب کاٹنا ہے, پھل کاٹنا ہے, کھیرا کاٹنا ہے تو چھری بڑی اچھی ہے. لیکن کیا اس چھری کو آپ ہاتھ میں پکڑ کر ٹوائلٹ میں بھی لے کے جاتے ہیں؟ کیا جب سوتے ہیں تب بھی چھری آپ کے ساتھ ہوتی ہے؟ کیا نماز پڑھتے وقت بھی آپ جیب میں ٹانگ کے نماز پڑھتے ہیں؟ احمقانہ بات لگتی ہے نا یہ. تو اسی طریقے سے موبائل کا ایک مصرف ہے, اس مصرف میں وہ کمال کی چیز ہے, وہ ہے کمیونیکیشن. آپ کو اپنے بھائی سے بات کرنی ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں, بات کیجئے نا. اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے انفارمیشن. اس کے تو لہٰذا اگر آپ کے بچے کی ضرورت انفارمیشن ہے تو موبائل لے دیجئے, اگر کمیونیکیشن ہے تو موبائل لے دیجئے. جو تیسری ضرورت ہے وہ ہے ضرورت نہیں, خواہش ہے انٹرٹینمنٹ. اس کے لیے موبائل بہت خطرناک ہے. مہربانی کر کے آپ یہی سمجھیے کہ آپ کو آج پتہ لگا ہے کہ آپ کا بچہ چرس پیتا ہے, اس کے لیے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کا بچہ موبائل نہیں چھوڑتا تو مہربانی کر کے اس کے لیے وہی کچھ کیجئے. اس میں اپنی ممتا کو مت جاگنے دیجئے. ہائے اللہ ماں صدقے, اس میں ماں صدقے کو بیچ میں مت لے کے آئیے, کیونکہ یہ اتنا ہی خطرناک ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے بنیادی بات جو ہم نے پہلے کہی ہے, بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کرنے کو کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اپنے اسکرین ٹائم کو ختم کرنا پڑے گا. بہنوں اور بھائیوں کو یہ اپنے ساتھ وعدہ کر کے جانا پڑے گا کہ میں موبائل کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز نہیں کروں گا, میں اس کو کمیونیکیشن اور انفارمیشن کے لیے یوز کروں گا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو 5 سال کی عمر میں ایکچولی کرنے کی اور نہ کرنے کی ہیں. ایک بات اور بہت ضروری 5 سال کی عمر میں بچوں کے کردار کی تشکیل کے لیے ضروری ہے, یہ بھی ذرا دل تھام کے سنیے گا. اگر بچے کے والدین کا آپس میں تعلق ٹھیک نہیں ہے, یعنی ابا اور امی لڑتے رہتے ہیں آپس میں, اگر لڑتے نہیں بھی ہیں تو ماں باپ کی برائیاں کرتی رہتی ہے اور باپ ماں کی برائیاں کرتا رہتا ہے. اور سب سے اس کی بری حالت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ 5 سال کے بچے کو, اب یہ مت سمجھے گا کہ 5 سال کے بچے کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, اگر اس کو یہ پتہ لگے کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک کسی بد اخلاقی میں مبتلا ہے, میں سیدھے الفاظ میں آپ سے کہتا ہوں کیونکہ یہ کیسز بہت کامن ہیں, کہ اس کو یہ لگے بچے کو کہ اس کا باپ اس کی ماں کے علاوہ کچھ اور خواتین میں بھی توجہ رکھتا ہے, یہ آپ نے اس بچے کو کرش کر دیا. اس بچے کی ساری پرسنالٹی مسخ ہو گئی. لہٰذا میرے پیارے بہنوں بھائیوں, اگر آپ کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ کوئی تعلقات میں پرابلم ہے, اس کو دوسرے کمرے میں بیٹھ کے طے کیجئے. خاص طور پر 5 سے 7 سال سے کم عمر کے بچے کے سامنے والدین کا آپس میں لڑنا, باپ ماں کو تھپڑ مارتا ہے, یہ تو خیر گناہ عظیم ہے. ماں جو ہے بہت اگریشن شو کرتی ہے, یہ تو گناہ عظیم ہے. میں تو اس وسوسوں کی بات, میں تو اس بات کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ماں کی سہیلیاں آتی ہیں تو بچہ کہتا ہے میری امی پتہ نہیں کیوں دادی اماں کی برائیاں کرتی رہتی ہیں. وہ بچہ یہ نہیں کہتا کہ امی اپنی ساس کی برائیاں کر رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری دادی کی برائیاں کیوں کر رہی ہیں. یا باپ یہ کیوں کہتا ہے کہ یار میں تو بے جوڑ کی شادی ہو گئی. تو بس میں اس سے زیادہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا اس سیگمنٹ پر. مہربانی کر کے اگر آپ کے گھر میں کچھ تنازعات ہیں, آپ کی اپنی ایگو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شادی غلط ہو گئی ہے, تو مہربانی کر کے اس کو خود اپنے طور پہ سارٹ آؤٹ کیجئے. اس آگ میں اپنے بچوں کو مت لپٹنے دیجئے. ساری زندگی کے لیے وہ پرتشدد یا تشدد کو برداشت کرنے والے بن جائیں گے اگر آپ نے ان کو یہ تاثر دیا کہ ہم دونوں تو بے جوڑ ہیں بہت زیادہ. تو یہ 5 سال کے کام ہیں. جو ہی 5 سال سے ہم, بس یہ میں 10 منٹ میں بات ختم کروں گا, جو ہی ہم 5 سال کے بعد اگلی فیز میں جاتے ہیں, اب اس بچے کا دماغ اس طرح سے ڈیولپ ہو جاتا ہے
کہ اس کے اندر اب اچھائی اور برائی کو پرکھنے کا ایک سٹینڈرڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اس میں ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک نمونے کے طور پہ گھر میں ایک ڈسپلن کو رائج کرے. اس ڈسپلن کا نام حق اور باطل، سچ اور غلط، حلال اور حرام ہو. اور جو اس ڈسپلن کو فالو نہ کرے اس کو اس کے نتائج بھگتنا پڑے، چاہے وہ ابا، چاہے وہ امی، چاہے وہ بچہ. آپ کا بچہ صبح کہتا ہے میں نے ناشتہ نہیں کرنا، میں نے ناشتہ نہیں کرنا، اور آپ کا ڈسپلن یہ ہے کہ سب نے 8 بجے ناشتہ کرنا ہے، تو آپ بچے کو لڑیے مت، ڈانٹیے مت، اسے کہیے ٹھیک ہے بیٹا ناشتہ مت کرو مگر پھر رات تک کھانا نہیں ملے گا. اور پھر آپ اس بات کا اہتمام کیجئے کہ فریج کو تالا لگا دیجئے، کھانا اتنی اونچی جگہ پہ رکھیے کہ وہ بچہ لے نہ سکے، اور 8 بجے تک اس کو کھانا مت دیجئے. اس دوران میں بچہ روئے تو اسے لڑیے مت، ڈانٹیے مت، یہ مت کہیے میں نے کہا تھا نا صبح ناشتہ کھاؤ، تم نے کیوں نہیں کیا. اس طرح کا سلوک کیجئے جس طرح آرمی کے دفتر کے باہر جو ہے ایک چوکیدار کھڑا ہوتا ہے. صاحب سر میرا نام جاوید اقبال ہے، میں نے اندر جانا ہے. صاحب آپ اندر نہیں جا سکتے. وہ کہتا ہے آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں ان کا دوست ہوں نفیس صاحب کا. جی وہ تو ٹھیک ہے صاحب لیکن آپ اندر نہیں جا سکتے. بھائی مجھے نہیں جانتے تم، دیکھا فیس بک پہ نہیں مجھے دیکھا، میں وہ ہوں جاوید اقبال، لیکن صاحب آپ اندر نہیں جا سکتے. تو اس آرمی کے اس اردلی کتنا ہوئی ہے، نہیں بیٹا کھانا تو نہیں ملے گا. نہیں میرا بیٹا ہم نے کہا تھا نا 8 بجے کے بعد. ماں صدقے میں نہ آئیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بچہ ڈسپلن ہو جائے گا جب اس کو پتہ لگے گا کہ ماں مجھے ڈانٹتی تو نہیں ہے، مارتی تو نہیں ہے، باپ مجھے ڈانٹتا تو نہیں ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا ڈسپلن کے سلسلے میں. تو اس میں مختصر اس میں آپ کو وہ ڈسپلن ڈیولپ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 5 سے زیادہ عمر کے بچوں میں اس کی ہر خواہش کو پورا مت کیجیے، اس لیے کہ اس کی خواہش ہے اور آپ کے وسائل ہیں. اس کی خواہش کو اس لیے پورا کیجیے کہ اس کے لیے بچے میں ایک وصف ڈیولپ ہو گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں WHIY. یعنی وہ کہتا ہے مجھے کھلونا لے کے دیں، یہ ہے وٹ. کہاں سے ملے گا؟ فلاں ڈولمیا مارٹ سے. یہ ہے ہاؤ. لیکن یہ 2 بنیادیں نہیں ہیں کھلونا لینے دینے کی جب تک وہ آپ اس کو یہ نہ کہیں وائی، کھلونا کیوں چاہیے، اور بچہ کھلونا حاصل کرنے کی کوئی وجہ بیان کرے. اگر اس کی وجہ یہ ہو میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں کے پاس بھی ہیں. اب خود بتائیے کہ جو بندہ اس طرح سے زندگی گزارے کہ جو دوسرے کر رہے ہیں میں بھی کروں، وہ ایڈلٹ کس قسم کا آدمی ہوگا. میں چاہتا ہوں میری پوری الماری بھر جائے. جو بندہ اپنے پورے گھر بھرنا چاہتا ہو وہ کس قسم کا آدمی ہوگا. اس کی بنیاد وہاں سے رکھی جائے گی. جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے کی بنیاد وہاں سے رکھی جائے گی. طمع اور لالچ والے کی بنیاد. بچہ وائی کا کوئی ریزن دے. میں نے موٹر سائیکل دیکھا ہے اس کا پہیہ آگے والا گھومتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے والا کیسے گھومتا ہے. یہ تو خیر بہت میں نے بڑی بات کر دی. اب اس بچے کو لے کے دے دیجئے. تو بچے کی ہر خواہش نہ پوری کریں، مگر یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ماں باپ کے اندر بھی ایک وائی موجود ہوگا. جب بچہ یہ دیکھے گا کہ میری ماں نے فساد مچایا تھا کہ اس کی بہن کی شادی میں 3 فنکشنوں میں 3 جوڑے کیوں نہیں تھے، جبکہ اگر ماں سے پوچھا جائے 3 فنکشنوں میں 2-2 لاکھ کے 3 جوڑے آپ کو کیوں چاہیے، تو وائی کا کیا جواب ہے؟ اس لیے کہ سب لوگوں نے 3 پہنے ہوں گے. کیا یہ وائی کا صحیح جواب ہے؟ لوگ کیا کہیں گے اس کے پاس 1 جوڑا ہے. یہ وائی کا کیا جواب ہے؟ جب بچہ یہ دیکھے گا کہ ماں کہے گی کہ 1 جوڑا کافی ہے، کسی نے میرے کپڑے تھوڑی دیکھنے ہیں، صاف ستھرے کپڑے ہوں میں ان کپڑوں میں اچھی لگتی ہوں. مثال کے طور جب والد کو دیکھے گا کہ میں برانڈڈ گھڑی کیوں خریدوں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ برانڈڈ گھڑی نہ لیجیے، لیکن اگر آپ کے پاس وائی کا جواب ٹھیک ہے آپ کا تو اس لیے ماں کو یہ تربیت ہونے کی ضرورت ہے، باپ کو یہ تربیت. ایسی صورت میں بچے کے اندر وائی ڈیولپ ہو جائے گا. پھر وہ ساری زندگی جب تک کوئی جینون وجہ نہیں ہوگی اس وقت تک وہ کوئی کام نہیں کرے گا جس کا نام خود احتسابی ہے. تو اور اس 5 سے 10 سال کے میں یہ 2 باتیں بتائیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس عمر کی بریکٹ کے اندر بچوں کے کسی سوال کو منع مت کیجیے. وہ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو دیجیے، نہیں آتا تو اسے کہیے کہ میں بھی تلاش کرتی ہوں، آپ بھی تلاش کریں، ابا بھی تلاش کریں گے، اور جس کو پتہ لگ جائے گا وہ پہلے بتائے گا. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو بچے چھوٹے ذہن کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ باتیں ہیں جو اس ایج بریکٹ میں کرنے کی ہیں. اس سارے مرحلے کے اندر جس چیز کا کوئی رول نہیں ہے وہ ہے نصیحت کرنے کا، آرڈر دینے کا، دھمکیاں دینے کا، یہ نہ کیا تو یہ کریں گے. جس چیز کا رول ہے
وہ عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کرنے کا رول ہے. اس لیے پیرنٹنگ کا مطلب ان ٹیکنیکس کو جاننا نہیں ہے جس سے بچے جو ہیں وہ بندے کے پتر بن جائیں, اچھے بچے بن جائیں. پیرنٹنگ کا مطلب وہ سیکھنا ہے کہ ماں باپ کیسے ٹھیک ہو جائیں, ماں باپ کیسے سیدھے ہو جائیں. اور اگر ماں باپ سیدھے ہو جائیں گے پھر وہ نسل پیدا ہوگی. اچھا, اگر ہم نے 13 سال کی عمر تک جو میں نے ایک مختصراً آپ کو دیا, اگر ہم ایسے کریں گے تو 13 سال کی عمر میں پلیز آپ یاد رکھیے گا, آپ کے گھر میں جو بھی 13 سال کا بچہ ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے. وہ آپ کے گھر میں بستر پر سوتا ہے اور آپ کی ہنڈیا سے کھانا کھاتا ہے, آپ کے ہسبینڈ کی جیب سے, آپ کی جیب سے پیسے لیتا ہے, پاکٹ منی. یہ وجہ نہیں ہے یہ سمجھنے کی کہ وہ بچہ اب آپ کا کوئی مطیع اور غلام ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ شخص بن چکا ہے. اگر آپ نے 13 سال اس طرح گزارے ہیں جیسے میں نے عرض کیا, تو وہ بچہ آپ کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ ڈیولپ کر لے گا جو کہ مربی کا ریلیشن شپ ہوگا, مینٹر اور مینٹی کا ریلیشن شپ ہوگا. وہ اپنی زندگی کے ساتھ معاملات آپ سے مشورہ کر کے کرے گا. اور اگر یہ آخری بات ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے وہ ساری باتیں نہ کی, ان میں سے کچھ باتیں نہ کی جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں, جو کہ ہمارے معاشرے میں مجھ سمیت تمام لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو اب اس بچے کی زندگی میں جو باپ اور ماں سے مسٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, اس خلا کو پورا کرنے کے لیے ایک اور امی جان اور ایک اور ابو جان داخل ہو جائیں گے. اور وہ ابو جان اور امی جان لڑکے کے لیے کوئی محلے کا بدماش سا لڑکا ہوگا, اور لڑکی کے لیے جو ہوگا وہ بہت خطرناک ہے. میں اس کا یہاں اظہار بھی کرنا نہیں چاہتا. یہ ایک مختصر سی کہانی ہے اور یہ وہ کام ہیں کرنے کے ہیں. ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ اگر ہمیں تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھیں, یا پتہ نہیں تھی تو اس وقت ہمیں خیال نہیں آیا, اب تو غلطی ہو گئی ہے, اب کیا کریں؟ اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو 95% امکان یہ ہے کہ ان کا پیٹرن یہی رہے گا. لیکن اللہ کا بہت احسان ہے کہ 5% کی ایک ونڈو باقی ہے ابھی, جس میں ایڈلٹ بھی چینج ہو سکتا ہے, جس میں حضرت خالد بن ولید کی عمر کے لوگ بھی چینج ہو سکتے ہیں. حضرت عمر کی جس وقت جس نے کعبے کا غلاف پکڑ کے قسم کھائی تھی کہ ساری دنیا بدل جائے میں نہیں بدلوں گا, اللہ نے اس سے کتنا بڑا کام لیا. وہ جو 5% کی ونڈو ہے, یعنی یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد سو کالڈ بگڑ چکی ہے یا اس کے اندر کچھ نقائص پیدا ہو گئے ہیں, اب مہربانی کر کے اس کی تربیت کے خیال کو دل سے نکال دیجئے, اس کے ساتھ تعلق ڈیولپ کیجئے, اس کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ بنائیے. اگر وہ سگریٹ پی رہا ہے 13 سال کی عمر کا, اب اس کو سب کے سامنے شرمندہ مت کیجئے, سب کے سامنے گواہیاں نہ دیں, دیکھو تم پی رہے تھے نا, تم پی رہے تھے, وہ دیکھو فلاں بندے میں بلا کے لاؤں, تم پی رہے تھے. ایسا کرنے سے وہ سگریٹ نہیں چھوڑے گا, ایسا کرنے سے وہ آپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیے گا, باقی انشاءاللہ وہ سگریٹ پیے گا مگر وہ آپ کو آئندہ پتہ بھی نہیں لگنے دے گا. لہٰذا اگر بچے اس فیز میں آ گئے ہیں, اس کے ساتھ تعلق بنائیے, اس کو دوبارہ یقین دلائیے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے. ایک وقت آئے گا جب بچہ آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گا. مجھے احساس ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں, اور مجھے 8:30 بجے یہاں سے جانا ہے, ہمارے کچھ ڈاکٹرز دوست ہیں ان کے ساتھ تھا, تو اس لیے میں نے بات کو مختصر کر کے ایک چھوٹی سی آؤٹ لائن آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. بقیہ وقت میں اگر کچھ سوالات ہوں, اور شرط یہ ہے کہ مجھے اس کے جواب آتے ہوں, تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں اس کے لیے. بہت شکریہ آپ کی نوازش, آپ نے اتنی خوبصورت اسپیچ دی. میرے خیال سے یہاں جو حاضرین ہیں جن سے آپ نے خطاب فرمایا, ان کی اکثریت اس طبقے سے تعلق ہوتی ہے جس کا ذکر آپ نے سب سے آخر میں اور سب سے مختصر کی ہے. تو اس لیے اگر کچھ وقت ہو تو تھوڑی سی عملی. جی بہت شکریہ. جو سر نے فرمایا ہے کہ اس میں سے اکثریت اس ایج بریکٹ میں ہیں کہ جن کی اولاد اب بڑی ہو گئی ہے, یہی آپ نے فرمایا نا. تو اس سلسلے میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام بچے جو ہمارے ہاتھ سے بظاہر نکلے ہوئے ہیں, یہ وہ بچے ہیں جن کی عزت نفس کو ہم نے مجروح کیا ہے کسی جگہ پر, جن کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میری ماں اور میرے باپ تو دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں, مگر میری ماں یا میرے باپ کو تو مجھ سے اس لیے محبت ہے کہ میرے نمبر آئیں گے. یہ وہ تمام بچے ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں ہم نے ان کے اعتبار کو کھویا. ہم نے غلطی نہیں کی, ہم نے ان کی خیر خواہی میں کیا. کسی کا ایک بچہ تھا, اس کو اس سے بہت پیار تھا,
اس نے اس کو 3000 دفعہ گال پہ چوما اور اس کے چومنے کی وجہ سے یہاں الرجی اور خراش ہو گئی ہے، لیکن اس نے بہرحال محبت میں چوما ہی تھا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا نہیں چومنا کہ جس سے یہاں الرجی ہو جائے گی۔ تو ماں باپ نے ایکچولی غلطی نہیں کی، لیکن ماں باپ کو اسٹریٹجی نہیں آتی تھی۔ اب وہ جو وجوہات ہیں ان وجوہات کو دوبارہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ یہ ہے، اب وہ جس حالت میں ہے اس کو ایکسیپٹ کیجئے، کسی طریقے سے اس کو یقین دلائیے تم سگریٹ پیتے ہو یہ بری بات ہے، تم شراب پیتے ہو یہ بری بات ہے، تم جھوٹ بولتے ہو تم بری بات ہے، لیکن تم برے نہیں ہو، تم ایک ہیرے ہو جو نالی میں گر گیا ہے، جس کے اوپر گارا لگ گیا ہے، لیکن جس وقت اس پر سے گارا اترا تو اندر سے ہیرا پھر نکل آئے گا۔ اس کو یہ بات کسی طریقے سے احساس دلائیے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور تم سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ تم اچھے ہو اس لیے محبت کرتا ہوں، میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ I love you because I love you۔ یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو، اور یہی نبوی طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی اس عورت سے محبت کرتے تھے جو ان کے سر کے اوپر روز کوڑا پھینکتی تھی۔ وہ آپ کا وہ بچہ جو سگریٹ پیتا ہے اس سے زیادہ خوفناک عمل تھا۔ نبوی طریقے کے اندر انکنڈیشنل لو ہے جو کہ چینج کر دیتی ہے۔ تو مختصر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ نا اس کی تربیت کا خیال، اب اس کو چھوٹی چھوٹی بات میں ٹوکیے مت، دیکھو تم نے فلاں جگہ پر ایسے کیا تھا، تمہارے چچا کا بیٹا ایسے کرتا ہے، تمہارا دوسرا بھائی بھی تو ہے، ایسا کر کے ہم اس کو مزید عزت نفس کو اس کے مجروح کر رہے ہیں۔ تو ہم اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا چھوڑیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں، اور اس کے لیے دعا کریں، دعا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اور اسٹریٹجی کے طور پر اس کو ایک محبت والا تعلق اس کے ساتھ ڈیولپ کریں۔ جب وہ تعلق ڈیولپ ہوا، اور ایک کام اگر اور مجھے آپ برا نہ منائیں تو اس سے معافی بھی مانگ لیں، اور معافی کی بڑی طاقت ہوتی ہے، معافی کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ایک آدمی آپ کا دشمن بھی ہو، آپ چلے جائیں اس کے پاس اور جا کے کہیں گے یار تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، وہ کہے گا اچھا یار چلو آج سے جو تھا ہو گیا تم نے۔ تو ہم اپنے بچوں سے بھی معافی مانگ لیں، اگر آپ سمجھتے، میرا ہاتھ پکڑنا بیٹا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تربیت کے سلسلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں اپنے بچوں سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور ایک بات میں یہاں اور ایک بزرگ کی کہی کہتا ہوں کہ ہم سب اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک دفعہ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ میرے والدین کی میری تربیت کے سلسلے میں جو غلطی ہوئی میں نے انہیں معاف کیا۔ یہ سب ہم ایک دفعہ ضرور کہیں، کیونکہ ہمارے والدین سے پوچھا جائے گا ہماری تربیت کے بارے میں، بالکل اسی طرح جیسے ہم سے پوچھا جائے گا اپنے والدین کے۔ تو یہ حقوق العباد بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہے، تو اس لیے بچوں سے معافی مانگ لیں، معافی مانگ کے بیٹا آج کے بعد انشاءاللہ میری طرف سے تم اگر کاروبار کے اندر ایک چھوٹی سی دکان کھولتے ہو مگر تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بنتے مگر ایک ایماندار دکاندار ہو تو میرے لیے یہ بہت عزت کی بات ہے۔ کوئی بات نہیں اگر تم ڈاکٹر نہیں بن سکے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے میرے خیال میں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ میں نیو پیرنٹ ہوں، اور جتنی باتیں کہیں یہ ساری میرے جیسے پیرنٹس کے لیے تھی۔ میرا 4 سال کا بیٹا ہے، اور سر میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں، اور جو آپ نے بات کہی کہ اسکرین نہیں دینی 5 سال سے پہلے، سر میرا ہو یا میری وائف کا موبائل رکھا ہوا ہے، ہاتھ نہیں لگانے کی ضرورت، پر اس کو پاس وے آؤٹ ہے کہ وہ کبھی دادا سے، کبھی دادی سے، کبھی پھوپھی سے، کبھی چاچا سے لڑ جھگڑ کے موبائل لے لیتا ہے کہ مجھے موبائل چاہیے۔ تو سر اس کو کیسے کنٹرول کرا جائے؟ یہ جوائنٹ فیملی میں سب سے زیادہ بہت شکریہ۔ میں اس کا ایک پیرابل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ چرس نہیں پیتے، آپ کی اہلیہ چرس نہیں پیتی، بدقسمتی سے آپ کا چھوٹا بھائی چرس پیتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو بالکل چرس نہیں دیتے، لیکن آپ کا بچہ لڑ جھگڑ کے چچا سے سگریٹ کا سوٹا لے کے سوٹا لگا لیتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اب اپنے بھائی کے پاس جائیں گے، یار خدا کے لیے میرا بھائی میں تجھے کچھ نہیں کہتا، لیکن اللہ کے واسطے میرے اپنے بھتیجے کو چرس کا سوٹا نہ لگاؤ، تو آپ یہی کریں گے؟ بھائی کو کہیں گے تم میرے بھائی ہو، گلے لگاؤ گے، پیار کرو گے، میں تمہیں برا نہیں کہتا، لیکن مہربانی کر کے میرے بیٹے کو نہ دینا۔ اور وہ بچہ اگر بہت چھوٹا ہے تو آپ نہیں لے رہے ہوں گے تو لے ہی نہیں رہا ہوگا۔ یہ بات میں تحدیث بن نعمت کے طور پر تجربہ کیا میں بتاتا ہوں۔ میرے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تو مجھ سے وہ تمام غلطیاں ہوئی ہیں جو شاید آپ سے بھی نہ ہوئی ہوں، اور مجھے اس بات کا احساس بھی ہے۔ جو میری ایک پیرنٹنگ کی کتاب آ رہی ہے اس کے انتصاب میں نے لکھا ہے اپنے بچوں کے نام جن کی تربیت کے سلسلے میں غلطیوں کی وجہ سے مجھے اس بات پر تحریک ملی کہ میں یہ کام کرنا شروع کروں۔ تو اس لیے آپ اس بات سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جو میرے گرینڈ چلڈرن ہیں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں کہ وہ 3 بچے ہیں،
تین مختلف اولادوں کے. ایک کی عمر 1.25 سال ہے, ایک کی عمر 1.5 سال ہے, ایک کی عمر 4 مہینے ہے. انہوں نے ابھی تک اسکرین نہیں دیکھی. اور وہ اسکرین نہ دکھانا ممکن ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں ممکن ہے. میری پوتی الحمدللہ وہ اگر ان کو دیکھے گی نا تو کہے گی دادا, ان کو دیکھے گی تو کہے گی چچا. آپ کو دیکھ کے دادا کہہ کے آپ کا پین دے گی پین, لیکن اگر آپ اس کو موبائل دکھائیں گے تو وہ کہے گی نو. اس نے اس کا نام رکھا ہوا ہے نو. تو میں اس لیے میں خدا نہ خواستہ کہ اپنی شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ممکن ہے. آپ ایک کام کیجئے گا, آج جاتے ہوئے دکانیں کھلی ہوتی ہیں کراچی میں اس وقت تک, ایک چھوٹی سی ٹوکری لے لیجئے گا, ٹوکری, اور گھر جا کے آپ کی انٹرنس کے اوپر ایک ٹوکری گاڑ دیجئے, اور جا کے آج اعلان کیجئے, لو بھائی آج سے, میرا موبائل نہیں جیب میں, آج سے جب میں گھر آیا کروں گا تو میرا موبائل اس ٹوکری میں پڑا ہے. اور جو بچہ آپ کا موبائل نہیں چھوڑ رہا 15 سال کا, اسے کچھ نہ کہیے, آپ کی اہلیہ بھی وہاں رکھ دیں اور آپ بھی وہاں رکھ دیں. اور کھانا کھاتے وقت بچے کو مت کہیے موبائل کا, خود کہیے لو بھائی میں نے تو آج سے تہیہ کیا ہوا ہے کہ دسترخوان پر موبائل بند ہوگا, لو جی میں نے تو کر دیا بند. تو آپ رول ماڈل سے وہ کیجئے, بچہ شروع ہو جائے گا, میرا یہ خیال ہے. جی بہن, میرا سوال, آپ نے جو پیریڈ آئیڈینٹیفائی کیجئے اپنے آپ کو. جی میرا نام عائشہ یاریہ ہے. جی, اور آپ کے فالوورز میں سے ایک ہوں, کافی ٹائم سے آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں. تو سوال میرا اس وقت یہ ذہن میں آیا کہ آپ نے جو ٹائم پیریڈ بتایا بچوں کا پیدائش سے 2.5 سال تک 5 سال تک جو بھی شروع کا ٹائم ہے, اب ہمارے یہاں رجحان ہے بچوں کو اسکول گوئنگ بہت جلدی سے ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپ بتائیے بچوں کا جو روٹین ہے 6 گھنٹے اگر بچہ اسکول کا ٹائم لے کے آئے گا تو اس کے بعد آپ اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ پھر کوچنگ وغیرہ سب چیزیں مطلب وہاں پہ اس کے ساتھ ہیں, تو وہ ٹائم نہیں دے پاتے پیرنٹس موسٹلی, یہ بہت کامن بات ہے. تو اس میں کیسے ٹریٹ کریں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے, جو قدرت کے قانون ہیں وہ تو تبدیل نہیں ہوتے, وہ تو اللہ کی سنت تو ایک ہی رہتی ہے. جو ہیومن سائیکالوجی ہے وہ تو وہی. اب سنیے گا توجہ سے میری بات. جس وقت گھر کے اندر ایک ماں ہوتی تھی جو چولہے کے گرد بیٹھ کر روٹیاں کھلاتی تھی اور سب بچے کھاتے تھے, اور وہی گھر میں جھاڑو دیتی تھی, وہی کپڑے دھوتی تھی, وہی, اور ابا جو ہے سائیکل پہ جا کے یا کسی بھی سواری پر جا کے سودا لے کے آیا کرتے تھے, اور اس کے بعد رات کو سب رضائی میں گھس کے کہانیاں سنایا کرتے تھے, اور ایک تربیت کا پورا پروسیس ہوتا تھا. پھر یہ ہوا کہ دنیا تیز ہو گئی, ابا کی ضروریات بڑھ گئیں, ان کا بزنس بڑھ گیا, اور امی بھی پڑھی لکھی تھی, ان کو بھی کام کرنے کی ضرورت پڑ گئی. تو ہم نے سوچا بچوں کا کیا کریں, تو ہم نے کہا بچوں کی تربیت کو, یعنی ہم نے کہا کپڑے دھونے کا کیا کریں, تو ہم نے کہا کہ کپڑے دھونے کو ہم آؤٹ سورس کر دیتے ہیں مائی کے پاس, مائی کپڑے دھو دے گی. اور کھانا, میں کیوں کھانا پکاؤں جبکہ 10,000 میں ایک ملازمہ مل جائے گی کھانا پکانے کے لیے, تو جس کا پوٹینشیل 1 لاکھ روپے مہینہ کمانے کا ہے وہ کھانا کیوں پکائے. تو ہم ایک خانسامہ رکھ لیتے ہیں, اسی طرح ایک جھاڑو دینے والا رکھ لیتے ہیں. یہ بات جھاڑو دینے کی حد تک تو ٹھیک تھی, لیکن اگر ماں یہ کہتی ہے کہ چونکہ میں بچے کو ٹائم نہیں دے سکتی تو اس کو میں اسکول میں بھیج کے آؤٹ سورس کر دیتی ہوں, تو میں معاف کیجئے گا, آپ کی تربیت کی بنیادی ذمہ داری ماں باپ کی ہے, اسکول کی ذمہ داری نہیں ہے. مین گرومنگ انسٹیٹیوشن گھر ہے, اسکول پارٹ ٹائم اسسٹنٹ ہے اس کی ٹریننگ کے لیے. پھر آپ کہیں نہیں میں کیریئر اورینٹڈ ہوں, میں نے اپنا کیریئر بنانا ہے, میرے خامد جو ہے وہ سرجن ہے اور میں سرجری میں گائنی میں ٹریننگ کر رہی ہوں, تو بالکل آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پھر آپ مہربانی کر کے بچے مت پیدا کیجئے. میری بات سمجھے نا, آپ موٹر سائیکل آپ چلا نہیں سکتے, موٹر سائیکل کیوں خریدتے ہیں؟ آپ ایک بلی گھر میں نہیں رکھتے, اگر بلی کو دودھ نہیں پلا سکتے تو آپ بچے کو آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں تو بچے مت پیدا کیجئے. آپ کو کس نے کہا ہے پیدا کیجئے بچے؟ بچے جو ہیں وہ تتلیوں کی نایاب نسل نہیں ہے کہ اگر ان کو بچایا نہیں تو ناپید ہو جائیں گے. بچے پولر بیئر نہیں ہے کہ اگر ان کو نہیں بچایا تو دنیا میں پولر بیئر کی نسل ختم ہو جائے گی. انسان کی نسل اگر میرے ہاں بچے پیدا نہیں ہوں گے تو ختم نہیں ہوگی. معاف کرنا اگر آپ کو میری بات ذرا سخت اور بری لگ رہی ہے, لیکن بچوں کے پیدا ہونے کی ذمہ داری اتنی ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا پڑے 5 سال کی عمر میں, اگر آپ اس کی خود ٹریننگ نہیں کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ایک زیادتی کر رہے ہیں. اور آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ اپنے لیے چوائس کریں. آپ کے بچے نہ ہوں, اپنے کیریئر کو دیکھ لیجئے, پھر بچوں کے لیے پلاننگ کر لیجئے گا. لیکن یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ہی آؤٹ سورس کرتے ہیں. تو میرا تو بھائی شدت پسندانہ یہ نظریہ ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ نظریے سے اختلاف کریں, لیکن ایک بات ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ بہت ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں
جو ماں اپنے بچے کو سکھا سکتی ہے باپ سکھا سکتا ہے, اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. ایک ہفتہ پہلے اللہ کرے کہ اس کی کوئی ایسی مشابہت نہ ہو کہ اس تک یہ بات پہنچ سکے. محمود صاحب کو میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا, ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ پنجاب جن کے خاندان کے لوگ وزیر وغیرہ بھی, ان کا مجھے آج سے 4 دن پہلے فون آیا کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا تشریف لے آئے. وہ تشریف لے آئے, اور جب وہ تشریف لے کے آئے ان کے ساتھ ایک بچی تھی جس کی عمر 19 سال تھی. انہوں نے یہ کہا کہ میری بیگم کے بہت سارے کالجز ہیں اور میری بہت بڑی انڈسٹری ہے, میں ان کی انڈسٹری کا نام لوں گا تو آپ فوراً پہچان جائیں کہ وہ کون صاحب ہے, میں اس لیے نام نہیں لیتا. انہوں نے کہا یہ میری اکیلی اولاد ہے, ذرا میری اس بیٹی کا یہ آپ کی ویڈیو دیکھتی ہے, اس کی شکایتیں سنیں. اس نے کہا ہے کہ میں انکل سے ملنے جاؤں گی. میں نے کہا بیٹی تمہاری کیا شکایت ہے ان سے؟ 19 سال کی بچی. وہ کہنے لگی جب میں چھوٹی تھی میری امی کو اپنا بزنس چلانے کا پڑا ہوا تھا, جب میں چھوٹی تھی میرے ابا کو فیکٹریاں کھولنے کا پڑا ہوا تھا, مجھے اس وقت فیکٹریوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی, مجھے گاڑی نہیں چاہیے تھی بڑی, مجھے تتلیاں پکڑنی تھیں, میری امی تتلیاں پکڑنے میں میرے ساتھ ہی نہیں تھیں. میں نے آٹے کی چھوٹی روٹی بنانی تھی جس کو پنجابی میں گلی کہتے ہیں, تو میری امی وہ نہیں تھی گلی بنانے کے لیے, میری نوکرانیاں ہوتی تھیں. اب میں کیا کروں, میری سارا وقت گزر گیا ہے, اب میں نے کیا کرنی ہے؟ یہ کہتے ہیں تم MBA کر کے فیکٹریاں چلاؤ. میں نے کیا کرنی ہے فیکٹریاں چلا کے؟ میری ماں اس وہ کہاں تھی؟ اور وہ دونوں میاں بیوی ایسے رو رہے تھے. ڈاکٹر صاحب ہم تو لٹ گئے, ہماری تو ایک ہی اولاد ہے. تو اس لیے بیٹا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے بریک لے لیجئے, کوئی بات نہیں, زندگی میں 4 سال کی ہی بات ہے, بریک لے لیجئے, میاں بیوی میں سے ایک بریک لے لے, لیکن اس 5 سال کے وائٹل پیریڈ کو بالکل ضائع نہ کریں. یہ میری گزارش ہے. کیونکہ ہم نے ایک روشن پاکستان کا مستقبل بنانا ہے. جی جی سر. السلام, میرا نام ایاز ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو مذہب میں جو قرآن میں جو ہے بچے کو 5 سال سے یا 7 سال سے پہلے نماز کا حکم بھی نہیں ہے. دیکھیے تو یہ ہمارے یہاں جو چلڈرن گارڈن اور یہ KG1 KG2 اور یہ مونٹیسری یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مجھے صرف ہاں یا نہ. جی شکریہ. دیکھیے ہاں یا نہ کے لیے نا آپ کی ایک اتھارٹی ہونی ضروری ہے, تو شرعی معاملے میں ہاں یا نہ کے لیے آپ کا مفتی ہونا ضروری ہے. تو میں بہت معذرت چاہوں کہ ہاں, لیکن میں آپ کے کیے ہوئے بات کی 100% اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے دین کا مزاج دیکھیے اور آپ حیران ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ باتیں کہی ہیں, اور جو میں نے بھی آپ کو 0 to 7 year 7 to 13 year 13 to beyond کیا ہے, اللہ جانے حضرت علی کو یہ کیسے اللہ نے ظاہر بتایا تھا. انہوں نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر تک اپنے بچے کی ایسے تربیت کرو کہ وہ تمہارا آقا ہے, تم اس کے غلام ہو. 7 سال سے 13 سال تک ایسے تربیت کرو کہ تم آقا ہو, وہ غلام ہے. اور 13 سال کے بعد ایسے تربیت کرو کہ وہ تمہارا دوست ہے. اور یہی بات میں نے آپ کو 1 گھنٹے میں عرض کی ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے. کبھی آپ نے کوئی غلام دیکھا ہے جو اپنے آقا کو کہے تمہاری ٹانگ کیوں ایسی ہل رہی ہے بھائی, ٹانگ کیوں ہلا رہے ہو, ناک میں انگلی کیوں دی ہوئی ہے؟ کوئی غلام ایسے اپنے آقا کو کہتا ہے چاہے اس نے ناک میں انگلی دی بھی ہو؟ وہ کہے گا حضور اگر برا نہ منائے تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ناک مبارک میں تھوڑی سی یہاں جو آپ کی انگلی لگتی ہے اس سے حضور کی شان کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے. تو اس ناجیز کی درخواست کو مانتے ہوئے آپ ناک مبارک کو اگر نہ سہلائیں تو اس پوری کی پوری رعایا کا بہت خوشی نصیب ہوگی. وہ یہ کہے گا سوری اس لفاظی کا معذرت. یعنی پھر بھی اگر تو بچے کو بھی جو کہنا ہے بیٹا آپ جب خالہ آئی تھیں تو آپ نے خالہ کا دوپٹہ کھینچ کے اس پہ چائے ڈال دی تھی, بیٹا خالہ کو بہت برا لگا ہوگا, تو اس لیے جب اگلی دفعہ خالہ آئیں تو آپ نے زور سے ان کو پیار کرنا ہے اس طرح سے. لیکن 7 سال کے بعد آپ آقا ہیں, وہ غلام. یعنی ڈسپلن. ہم نے کہا کہ موبائل نہیں لے کے دینا, نہیں بیٹا, لیکن آقا اس طرح کا نہیں جو عزت نفس کو مجروح کرے. آپ کو پتا ہے ہمارے دین میں جس کو سزائے موت دی جائے اس کی بھی عزت نفس کو مجروح کرنا گناہ ہے. شاید آپ کے علم میں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ہر وقت ایک تبسم ہوتا تھا. 2 موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے غصے میں دیکھا ہے, 2-3 موقع میں. ان میں سے ایک موقع جب تھا کہ ایک زانیہ عورت کو لے جایا جا رہا تھا پتھر مارنے کے لیے, تو ایک صحابی نے ان پر پھبتی کسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا,
اور انہوں نے کہا کہ اس کے خون کا ایک چھینٹا اگر تمہارے جسم پہ پڑ گیا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ اپنے گناہ کی سزا یہاں پا کے جا رہی, تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم اس زانیہ کے بارے کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہو؟ تو لہٰذا اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا تو بہت بڑا ظلم ہے. چی جائے کہ جس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے وہ آپ کے اپنے جگر کا ٹکڑا ہو. آپ کا کیا خیال ہے ابھی بیٹھے بیٹھے کسی بات پر یہ ہمارے دوست آپ کو ایک تھپڑ مار دیں, یہاں آپ ان کو ایک تھپڑ, اب میرے بھائی ہیں میں اس لیے مثال کے طور پہ, کہ آپ ساری زندگی ان کو معاف کریں گے چاہے قصور آپ کا بھی ہو؟ تو آپ کے خیال میں 5 سال کے بچے کو جب آپ نے 2 بھائیوں کے سامنے تھپڑ مارا ہے وہ آپ کو معاف کرے گا؟ وہ کہہ نہیں سکے گا, مگر سب کانشیس میں آپ کا مارا ہوا تھپڑ اس طریقے سے جمع ہوگا جیسے سود والی بینک کے اندر پیسے جمع ہوتے ہیں. اور جب وہ 30 سال کا ہوگا تو وہ سود مرکب کے ساتھ نکلے گا اور آپ کہیں گے پتہ نہیں میں کیسی بہو بہا کے لے آیا ہوں کہ آتے ہی میرے بیٹے کو دبئی لے گئی ہے. بہو نہیں لے کے گئی, وہ جو تھپڑوں کا سود اکٹھا ہوا تھا وہ ہے. یہ جتنے ناخلف آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں سارے بوڑھی ماں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگنے والے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر تھپڑوں کا, ڈانٹ کا اور اس کا سود اکٹھا ہوا ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر, 7 سال کی عمر تک یہ جو سب یہ نرسنگ ورسنگ کا یہ کہ ماں خود تیار نہیں ہے, باپ خود تیار نہیں ہے, تو یہ ماں کا صرف قصور نہیں ہے, باپ کا بھی قصور ہے. باپ کی یہ تو نہیں کہ نیپیاں ماں چینج کرے, باپ کو بھی نیپی چینج کرنی آنی چاہیے. ماں اگر کام کرتی ہے تو ایک دن باپ بھی چھٹی کرے, تو یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں پہ اس بات کو مانا ہی نہیں جاتا ہے نا کہ جو لڑکی کی وہ ہے وہ لڑکی کے ہی کام ہے, لڑکے تو پھر برے ہو جائیں گے. بس یہ وہ معاشرے کے اندر تبدیلی ہے جو لے کے آنی ہے, جس کا نام وومن ایمپاورمنٹ ہے. کل ہماری ایک بہن ہے کرن فاؤنڈیشن کی, انہوں نے ہمیں ایک بات کی, وہ مجھے پہلے بھی معلوم تھی مگر انہوں نے ہمیں الفاظ دیے. انہوں نے کہا وومن ایمپاورمنٹ کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عورت ویسی ہو جائے جیسی عورتیں شوبز کی ہوتی ہیں, یعنی عورت ویسے کپڑے پہننے لگ جائے جیسے فلم کی ہیرونوں نے پہنی ہوتی ہیں, وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جائے. اس کا مطلب ہے وومن ایمپاورمنٹ. وومن ایمپاورمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ گھر کے فیصلوں کے اندر مرد کا جتنا حصہ ہے عورت کی بھی آواز کو سنا جائے, اس کا نام ہے وومن ایمپاورمنٹ. گھر میں عورت ایک فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے کی بھی ایک ویلیو ہونی چاہیے, اس فیصلے کا بھی احترام ہونا چاہیے. یہ ہے وومن ایمپاورمنٹ. ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ فیصلہ کریں, ہماری بہنیں فیصلہ کریں, لوگوں کی اہلیہ جو ہیں وہ فیصلہ کریں. تو انشاءاللہ بہن جب وومن ایمپاورمنٹ ہوگی, اور یہ وہ ایمپاورمنٹ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتا ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں جو منسٹری آف اکنامکس کو جو دیکھتی تھیں وہ ایک صحابیہ تھیں. کیا آپ کو یہ بات پتا ہے؟ اس زمانے کی منسٹر آف فائنانس کی جو مشیر تھیں وہ ایک خاتون تھیں, صحابیہ. تو وومن ایمپاورمنٹ ہمارے دین کا سب سے جو اسلام کا دین ہے وہ سب سے بڑا فیمنسٹ دین ہے. 2 سوال اور, وقت کیا ہوا ہے ذرا پلیز, وقت کیا ہوا ہے جی؟ 2 سوال بس اور. ہاں جی, وہ بہن پیچھے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم ڈاکٹر السلام. صاحب میرا نام عائشہ اعظم ہے اور میں وہ آ گئے میرے فین ہوں اور ماشاء اللہ آپ کے لیکچرز وہ آپ کے بہت دوست آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, ڈاکٹر صاحب کو کرنے تک. میرا کوئسچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ جو جن پیرنٹس میں اچھی ریلیشن نہیں ہوتی ہے, وائلنس ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, تو ان کے بچوں میں 2 آپ نے بتایا تھا کہ 2 کردار سامنے آتے ہیں, ایک یا تو متشدد ہوتے ہیں یا پھر وہ سب برداشت کرنے والے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہی ایکشن کے 2 ریئیکشن کس طرح سے 2 بچوں میں پینیٹریٹ ہو جاتے ہیں؟ جزاک اللہ. وہ اس طرح ہے کہ اگر وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بری طرح, بہت اچھی طرح یعنی اٹیچ ہے اور اس کی ماں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو وہ ویسا ہو جائے گا جیسے اس کی ماں تھی, یعنی تھپڑ کھانے والی. اگر وہ باپ کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس کو یہ لگے گا کہ مرد کو گھر میں یہی کرنا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے مثال دی تھی کہ فضول سی تصویر دیکھ کر بچہ اس کو صحیح غلط نہیں سمجھتا, وہ سمجھتا ہے یہی بس پیٹرن ہے. تو اگر گھر کے اندر ماں ہمیشہ چیختی ہے, ماں ہمیشہ ہر بات کی فساد مچاتی ہے, تو جو بچی ہے نا گھر کے اندر, اس کو لگے گا کہ عورت ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں چیخنا ہے اور مرد کو مینوپولیٹ کرنا ہے. تو جب آپ اس کی شادی کریں گے وہ گھر میں اسی طرح کے ماحول کو کریٹ کرنے کی کوشش کرے گی. نہ ہوا تو پھر لڑائیاں جھگڑے ہوں گے. اور مرد جو ہے, اگر مرد ہر ٹھڈا مار کے دروازہ کھولتا ہے, کھانے کو آتا ہے تو پلیٹ کو ایسے پھینک کے چلے جاتا ہے, تو جو گھر کے بچے ہیں اگر وہ باپ کے ساتھ اٹیچ ہیں تو کہیں گے ہاں اس معاشرے میں باپ کا ایکچولی باپ کو عورتوں کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے. وہ اپنے دفتر میں بھی خواتین کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے گا. اور اگر ماں سے زیادہ اٹیچ ہے تو وہ بیچارہ پھر ڈرو سا بن جائے گا, وہ ہر ایک سے ڈانٹ کھاتا رہے گا.
تو یہ اتنی نازک باتیں ہیں کہ اچھا ایک بات ہے جو میں تھوڑی سی ذرا لبرلی آپ سے عرض کر دوں. پچھلی محفل میں بھی ایک خاتون نے کہا تھا اور انہوں نے کچھ بات ایسی کی تھی, اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کے حالات ہیں, پلیز آپ یاد رکھیے کہ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اگر ایک عورت سمجھتی ہے کہ وہ مظلوم ہے تو وہ اپنے بچوں کے دل میں یہ ڈالنا شروع کر دے کہ تمہارا ابا تو بڑا ظالم ہے. یہ اس سے بھی خطرناک ہے. اور باپ کہنا شروع کر دے یہ جس کس عورت سے میری شادی ہو گئی, یہ کہاں چاچا کی بیٹی میرے پلے پڑ گئی. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو اس بچے پہ ہوگا. میاں بیوی کے تعلقات جیسے بھی ہوں, بچوں کے نزدیک دنیا کا سب سے زبردست آدمی ان کے ماں کے کہنے پر ان کا باپ ہی ہونا چاہیے, اور بچوں کے نزدیک دنیا کی سب سے بہترین عورت ان کے باپ کے منہ سے کہنے کی وجہ سے ان کی ماں ہی ہونی چاہیے. میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ میرا ہدف جو ہے وہ بچے ہیں جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے. میں پریونشن کا ڈاکٹر ہوں, میں آپ کو پریونٹیو باتیں بتا رہا ہوں, ویسے میں سرجن ہوں, لیکن اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو جن وجوہات کی وجہ سے ایسا ہوا ان کو دوبارہ ایڈریس کیجیے. سر ایک بات کر لیے سر, سوال ہے, ہم یہ پوچھنا ہے کہ جب اب تو سب ہو گیا, جیسے اب جب معاشرہ جو ہے ہمارا وہ اس طرف چل پڑا, ٹھیک ہے, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے دو بھائی بہن پہلے آپس میں بات کرتے تھے, کزن میں جو کمیونیکیشن تھا وہ سب چیزیں ختم ہو گئی. اگر کزنس بیٹھے ہیں تو ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ اپنا موبائل یوز کر رہا ہے. یہ میں ان بچوں کی بات بتا رہی ہوں جو بڑے گول. مختصر سوال صرف کہیے, صرف سوال کہیے. ہاں جی جی. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جو بچے اس طرح سے اب آپس میں بات نہیں کرتے اور وہ موبائل کو پریفیئر کرتے ہیں اور آپس میں کمیونیکیشن بالکل ہی ختم ہو گیا ہے کیونکہ موبائل نے اس کی جگہ لے لی ہے, تو اس کا کیا؟ جی شکریہ. دیکھیے جیسے میں نے کیا کہ یہ دنیا جنت کا نمونہ کیوں نہیں ہے, وہ اس لیے جنت کا نمونہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا ویسے ہوا نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آئندہ سے اس کو روکنے کے یہ طریقے ہیں, اور اگر بچے ایسے ہو گئے ہیں تو آپ دوبارہ اپنے تعلق کو اس کے ساتھ ڈیولپ کیجئے اور اس تعلق کی بنیاد پر ان سے وہ باتیں منوائیے. یہ بات لاسٹ کوسچن. اچھا میں عرض کروں, ہمارے کچھ دوست ہیں یہاں کراچی کے ڈاکٹر, تو ان کے ساتھ ہمارا ایک پروگرام ہے, تو میں بس یہ سوال کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا. آپ تمام خواتین حضرات تشریف رکھیے گا تاکہ وہ ڈسٹربنس نہ ہو اور جو پروگرام کا ڈیکورم ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے بہت سارے سوال تشنا رہ گئے اور میں بھی پوری طرح بیان نہیں کر سکا اور مجھے پوری طرح آتا بھی نہیں ہے, تو لیکن اس سے یہ گنجائش نکلے گی کہ پھر دوبارہ مجھے نفیس بھائی نہ دوبارہ بلا لیں گے. اگر میں نے ساری کی ساری باتیں بتا دیں تو اگر مجھے ساری کی ساری باتیں میں نے بتا دیں اور آپ نے سب کچھ پوچھ لیا تو نفیس بھائی کے پاس کوئی ریزن نہیں رہے گی مجھے بلانے کی, اور میرا دل چاہتا ہے کہ نفیس بھائی مجھے بار بار بلاتے رہیں. تو آخری سوال کچھ کہہ رہے تھے. جی وعلیکم السلام. میرا نام شائستہ ہے. جی 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 شائستہ بہن. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل جو حالات ہیں اس میں ہوم اسکولنگ کا کیا اسکوپ ہے اور کیا فیوچر ہے, کہ اس کو کتنی جگہ حاصل ہو رہی ہے؟ شکریہ. دیکھیے ہوم اسکولنگ کے یہاں جو سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں وہ سلمان آصف صدیقی صاحب ہیں, اور وہ اپنے پروگرامز میں یہ سکھاتے ہیں کہ ہوم اسکولنگ, لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ کا پتہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہوم اسکولنگ کا مطلب ہے کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں, گھر میں جو جی چاہے پڑھا دیں. ایسا نہیں ہے. ویسٹ میں جہاں ہوم اسکولنگ ہے وہاں آپ ایک ادارے کو جا کے کہتے ہیں میں ہوم اسکولنگ کرنے لگا ہوں, ان کا ایک ٹیوٹر آ کے آپ کے گھر کا جائزہ لیتا ہے, آپ کے گھر میں ایک کمرہ مختص ہوتا ہے اور وہ بندہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے جو دن میں کم از کم 4 گھنٹے وہاں اس کو پڑھائے. اس کا ایک کیریکولم ہوتا ہے اور اس کی مانیٹرنگ ایک ادارہ کرتا ہے. اس کا نام ہوم اسکولنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن آپ کے مختصر جواب میں یہ کہوں گا کہ سلمان آصف صدیقی صاحب کی ویب سائٹ ERDC کے اوپر ہوم اسکولنگ کے بارے میں بہت تفصیل سے معلومات ہیں, اور وہ آپ ضرور اس میں دیکھیے گا اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں. تو سر نے ویسے تو کہا تھا کہ سوالات میرے ختم ہو گئے ہیں, لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں, اور میں گزارش کروں گا کہ آخر کے 2-3 منٹ یہ اپنی کچھ نظمیں ہمیں سنا دیں, کم از کم 2 تو سنائیں. ایک نظم ہے جو میں نے آج سے 10-12 سال پہلے کہی تھی, لیکن وہ اب بھی ایسے لگتا ہے جیسے کل ہی کہی ہے. وہ ہے کہ کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ کب تلک یہ سفر ہے جاری, یہ لوگ نہ جانے کس گماں پر کہاں سے چلنا شروع ہوئے تھے, رکے گا یہ قافلہ کہاں پر, کہاں پہ ہے آرزو کی منزل کے جس طرف کھنچ رہے ہیں سارے, سب اپنی آشاؤں کے سہارے, سمے کے صحرا میں مارے مارے
بھٹک رہے ہیں یہ بے ارادہ، نہ کوئی منزل نہ کوئی جادہ. کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ دشت امکان کے اس طرف کو کوئی ٹھہرنے کو گھر ملے گا یا پھر سے اذن سفر ملے گا. وہ پھر کوئی ایک دشت ہوگا جہاں بھٹکنا ہے بے ارادہ، پہن کے پھر ایک نیا لبادہ. یا اس نگر میں سمے کا دھارا رکا ہوا ہے، قرار میں ہے، وہیں کہیں ایک طرف کو ہٹ کر کوئی ہے جو انتظار میں ہے. خبر کسی کو ذرا نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اور ایک غزل کے کچھ شعر کے، تخیل کو سہارا چاہیے تھا، ہمیں ایک استعارہ چاہیے تھا، بس اتنا تھا کہ اس نے مڑ کے دیکھا، تصور کو اشارہ چاہیے تھا. محبت ایک سمندر کی طرح تھی، ہمیں جس کا کنارہ چاہیے تھا. اور میسر تھا ذرا سا پیار، لیکن ہمیں سارے کا سارا چاہیے تھا. اور وہ خود کو راز رکھنا چاہتا تھا، وہ خود کو راز رکھنا چاہتا تھا، ہمیں وہ آشکارا چاہیے تھا. اور بہت سے ہاتھ تھے جو تھام لیتے، ہمیں لیکن تمہارا چاہیے تھا. بہت سے ہاتھ تھے جو تھام لیتے، ہمیں لیکن تمہارا چاہیے تھا. اور جو اپنے بس میں تھا سب کر لیا تھا، مقدر کا ستارہ چاہیے تھا. تو بہت عنایت. میری گزارش ہے کہ تمام خواتین تشریف رکھیے گا. بس میں ذرا خاموشی سے چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے کہیں پہنچنا ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ.